السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ محمد حسن عسکری بات کر رہا ہوں۔ کیسے، خیریت سے اور ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ حسن عصری صاحب، تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ابھی جو موضوعات چل رہے ہیں، آپ کے جو مناظرے چل رہے ہیں حسن علیاری سے، اور وہ ابھی کس انداز میں جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے مناظرے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم باطل کا زور بالکل توڑیں گے، اور ہم اس امید سے ہیں کہ انشاءاللہ باطل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھی کانپے گا اور تھر تھرائے گا، ہمارا نام سن کر بھی ڈرے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے بچے بچے کو اسی نہج پر چلائیں گے اور ایسے تیار کریں گے، انشاءاللہ باطل ان سے کانپے گا اور گھبرائے گا۔ اور اللہ یاری کی حقیقت حال تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہ ہم سے گھبراتا ہے اور ہمارے ساتھ بات تک نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کے، اگر وہ ہمارے ساتھ آمنے سامنے بات نہیں بھی کرے گا تو ہم اس کے تمام سوالوں کے جواب نوٹ کر کے ہم اس کے تمام سوالوں کے جواب بھی ذکر کرتے رہیں گے۔ اور آج بھی انشاءاللہ رات کو تقریباً 8 بجے ہم اپنا لائیو سیشن بھی شروع کریں گے اور سوال جواب کی نشست بھی کریں گے، اور ہم تمام اہل تشیع سے بھی اس بارے میں اپیل کریں گے کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ سوال جواب کریں، انشاءاللہ ایک مؤدبانہ اعتبار سے ان کے سوالوں کو بھی ہم کور کر کے ان کا جواب دیں گے، اور جس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کی رہنمائی کریں گے اور بتائیں گے، اور ان کو پھر کہہ دیں گے کہ بعد میں ہم اس کا جواب آپ کو ذکر کر دیں گے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ اور میں تو ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور ایک چھوٹے سے طالب علم نے اس بڑے ذاکر کو اس طریقے سے اس کا ستیہ ناش کیا اور اس کو تباہ کیا کہ وہ خود اپنے اصول میں، ایک وقت تھا کہ وہ بہت علماء کو چیلنج دیا کرتا تھا، اور آج ایک وقت ایسا ہے کہ آج وہ خود اس بات کا قائل ہو رہا ہے اور اپنے مذہب میں اس کو خود شک ہو رہا ہے۔ اور جب ہم نے اس کے ساتھ گفتگو کی تو ہم نے بہت سارے مسائل میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے اصول سے بھی ناواقف تھا، یعنی اپنے مذہب کے جو اس کے مذہبی اصول ہیں ان سے بھی ناواقف تھا، اور باطل کو صرف اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، لیکن باطل اپنے اصولوں سے بھی ناواقف ہوتا ہے، اور ان میں سے بہت بڑے بڑے علماء شیعہ مذہب کے جو اپنے اصول سے بھی ناواقف ہیں، اور بہت سارے سوال ایسے کرتے ہیں اہل سنت کے مذہب کے اصولوں سے تو بالکل ہی ناواقف ہیں، لیکن اپنے اصول سے بھی ناواقف ہیں، اور بہت سارے ان کے سوال اور بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو ان کے اپنے اصولوں کے بھی خلاف ہیں۔ تو اس لیے ہم بار بار اس بات کا چیلنج بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں کہ فریق مخالف اپنے اصول پر رہتے ہوئے، اپنے مذہبی اصول پر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ گفتگو کرے، تو اس کے جتنے بھی عقائد ہیں ہر عقیدے میں تقریباً وہ اپنے اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ جب اس کا اپنا عقیدے ہی اصول کے خلاف ہیں اور اس کا اپنا مذہب ہی اس کے اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہیں ٹھہرتا، تو ایسا شخص کب جرأت کر سکتا ہے کہ ہمارے علماء کے سامنے بیٹھے، اور ایسے مذہب کب جرأت کر سکتا ہے؟ اور جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سارے علماء نے بات بھی کی ہے، اور ہم بھی اس کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، جیسے ہمیں بھی وقت ملتا ہے تو ہم بھی دوستوں کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور انشاءاللہ فریق مخالف کے مذہب کے لیے اپنے رب کی امید سے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم فریق مخالف کے مذہب کے لیے کافی ہیں۔ اور اس بارے میں فریق مخالف کی ایک اور بات بھی بہت آسان ہے، جس چیز کا فریق مخالف خود اس بات کرتا ہے ہمیں اسی کا نتیجہ نکالنا چاہیے، ہمیں اس کا رد نہیں کرنا چاہیے۔ فریق مخالف جس بات کا اس بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اگر اس کا نتیجہ نکالیں تو وہ نتیجہ ہی خود فریق مخالف کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی بھی ہم دوستوں کو بھی اس سے آگاہ کریں گے کہ جو فریق مخالف جس بات کو بیان کر رہا ہے اتنی کتب کے انبار لگا کر، تو ہم اسی کا نتیجہ نکال کر اسی کے بوتل پہ لگاتے ہیں جس سے وہ گھبراتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنا لائیو سیشن بھی شروع کریں اور دوستوں کو اس سے آگاہ بھی کریں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور امت مسلمہ کی آگاہی کے لیے آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
जज़ाक अल्लाह, बस। जज़ाक अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हमने अभी तक देखा और शुरू में जो उसका लेवल हमने देखा, हमने तो समझा ये बहुत बड़ा आलिम है, किताबें भी दिखाता है। लेकिन आपके साथ जो मसला आपने जो जिस तरह उसको पकड़ा है और जिस तरह उसकी लिटरेशन लगाई है, तो इससे तो नतीजा यही निकला कि उसके पास तमीज़ ही नहीं है बात करने की और उसके पास कोई इल्म नहीं है, सिर्फ़ चालाकी है और कुछ भी नहीं है। और वो हमारे बड़े उलमाए किराम को चैलेंज करता है। लेकिन जिस तरीके से हमने उसको देखा है आपके साथ ज़बान इस्तेमाल करते हुए, हालाँकि मुनाज़रे में उसूल और अदब, एक दूसरे का जो अदब है वो मलहूज़ ख़ातिर होता है और जिस शख़्स के पास इल्म होता है वो बदतमीज़ी पे नहीं उतरता। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे लोग जो उसको बहुत बड़ा आलिम समझते हैं, क्या इनकी सोच सही है या वैसे कोई इस तरह का वो कर रहे हैं? इस बात को देखने के लिए तो खुद आदमी इसका भी जायजा ले सकता है कि जो शख्स अपने उसूल से भी नावाकिफ हो, सिर्फ किताबें पढ़कर, किताबें खोल कर उसको पढ़ लेना या सिर्फ अरबी का आ जाना, अरबी ज़बान सीख कर, तो इससे तो आदमी आलिम नहीं बन जाता। उसको सिर्फ बस अरबी आती है और अरबी इबारत पढ़ लेता है, वरना वो अपने उसूल से भी बिल्कुल नावाकिफ है। जितने भी वो मसाइल बयान करता है खुद शिया उसूल के भी खिलाफ होते हैं। और बाकी रही ये बात कि वो हमारे उलमा को चैलेंज देता था और बहुत बड़ा तकब्बर में था, लेकिन अभी उसको अपने मजहब में खुद भी शक है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ इस तरीके से, और एक और बात भी है कि जो आदमी साहिब इल्म होता है उसकी ज़बान कंट्रोल में होती है और वो समझता है कि मैं यहाँ दीन की तालीम के लिए बैठा हूँ और लोग मुझसे इस वजह से सवाल करते हैं, तो इस वजह से वो ज़बान ऐसी इस्तेमाल करता है कि लोग उससे तालीम हासिल करें, ना ये कि लोग उससे गंदी बातें सीखें। जबकि इसके ज़बान और इसका लहजा और इसका किरदार इस तरीके से है कि जिसकी वजह से लोगों की ज़ातियात पर उतर कर ऐसी बातें करना, और ये सिर्फ वही शख्स करता है जिसके पास इल्म नहीं होता, या जो शख्स मुनाज़रे से भागना चाहता है तो वो दूसरे को गाली देकर, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मिसाल है कि अपने पास इल्म नहीं और भागना चाहता है और फिर इस सूरत में दूसरे का नाम करके फिर निकल गया, और ये वो बहाने करता है, बाकी इसके अलावा और उसके पास कुछ भी नहीं है। और हमारे जहाँ तक उसके चैलेंज की बात थी, तो हमारे बड़े बड़े उलमा को उसने चैलेंज किया, जिसमें मैंने ये समझा कि हमारे बड़े उलमा, हर आदमी अपनी मसरूफियत में होता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम ही काफ़ी हैं। तो हमने उसका मैदान में मुकाबला किया और उसके चैनल पर बैठकर हमने उसका मुकाबला किया, और अभी फिर भी हम उसको दावत देते हैं। लेकिन आपने देखा कि वो हर मर्तबा ही सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद अपना चैनल चलाना है, वो ना अपने अहले तशय्यो से मुखलिस है और ना उम्मत मुस्लिमा से मुखलिस है। हमेशा उसका यही धोखा रहा है, वो अपने चैनल को चलाने के लिए सिर्फ शॉर्ट क्लिप 2-3 मिनट बात की और बस उसके बाद जान छुड़ाता है जब देखता है कि हारने लगता है। बाकी इससे जो साहिब इल्म लोग होते हैं या थोड़ा सा भी अकल रखते हैं, तो वो इससे समझ सकते हैं कि उसकी हकीकत क्या है। अच्छा अल्लामा साहब, एक तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए। एक हमने ये देखा है कि जो शख्स मसलन ऑनलाइन तौर पे जो हमारे मुनाज़रे होते हैं, और जब वो देखता है कि मैं फंस चुका हूँ या मेरे ये जो सवाल है ये बहुत ख़तरनाक तरफ जा रहा है, और जब उसके हाथ से ये बहस निकल जाती है, मुनाज़रा निकल जाता है, तो वो छोटी छोटी बातों पे बहाने बना के फ़ौरन कॉल काट देता है, भाई ये बदतमीज़ है, ये ऐसा है, मैं इसके साथ बात नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा शख्स ऑनलाइन मुनाज़रे के बजाय कि ऐसा शख्स सामने बैठने की हिम्मत कर सकता है? क्योंकि हमारे ये यहाँ तो अमूमन में अवाम में यही पाया जाता है कि वो बहुत बड़ा आलिम है। तो आप ज़रा हमारी जो नौजवानों में, हमारे जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, जो इस नज़रिए, इस तरह की नज़रियात सोच रखते हैं, जो इस मुनाज़रों को देखते हैं, आप इस हवाले से बता दें कि जो लोग इस बारे में सोच रखते हैं कि हसन अल्लाह यारी जो है वो बहुत बड़ा बहादुर और जुर्रतमंद है, बड़ा मुनाज़िर है, आलिम है और उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। क्या ऐसा शख्स जो ऑनलाइन मुनाज़रे में कॉल काट के भाग जाता है, तो क्या ऐसा शख्स सामने बैठ सकता है? ये तो हर आदमी को पता है, और उसको भी पता है कि जो शख्स इतना 7 समंदर दूर बैठकर भी, अपने कमरे में बंद जगह पर बैठकर भी इतना परेशान होता है और सीधा हमारी आंखों में आके डालकर देख भी नहीं सकता, तो वो हमारे सामने बैठने की जुर्रत कहाँ करेगा? बैठेगा ही नहीं। अगर बैठेगा तो फिर उसका हशर लोग देखेंगे। हम तो ये कहते हैं कि आए हमारे सामने बैठे, हम तो उसको दावत देते हैं कि जब उसका दिल करे।
لیکن جب اس کے کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمت تو ہماری ہے نا کہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، ہم پھر بھی اس سے مناظرہ کرتے ہیں۔ یہ کون سی ہمت والی بات ہے کہ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور پھر بھی وہ بھاگو؟ یہ تو جب آئے گا تو اس وقت سارے لوگ دیکھیں گے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ دن میں بھی ہم اس کو تارے دکھائیں گے، پھر اس کو پتہ چلے گا۔ اچھا علامہ صاحب، اور آپ سنی علماء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، جو ہمارے عام سنی علماء ہیں یا جو اس مناظرین ٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مناظرین ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حسن العیاری کے حوالے سے یا دیگر جو اس طرح کے ہیں؟ ہاں، امت مسلمہ کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے، امت مسلمہ کے علماء کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ امت مسلمہ بالکل مایوس نہ ہو، اور ایسے ذاکر اور ایسے مناظرین کے لیے امت مسلمہ کا بچہ بچہ کافی ہے، لیکن صرف اور صرف امت مسلمہ اپنے اصول پر قائم رہے، امت مسلمہ کے جو اصول ہیں، اور فریق مخالف سے بھی اس کے اصول پوچھ کر بات کی جائے تو بالکل بات کرنا آسان ہے کہ فریق مخالف کے اپنے اصول کیا ہیں، فریق مخالف کو اس کے اپنے اصولوں میں دیکھا جائے کہ ان اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق بھی اس کا مذہب درست ہے یا نہیں ہے اس کے اصولوں کے مطابق۔ تو اس طرح بات کرنا فریق مخالف سے بالکل آسان ہے۔ اور دوسرا طریقہ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی اپنی ثابت کی ہوئی باتوں کا نتیجہ نکال کر آدمی بات کرے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے ان سے بات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج ہمارے ذہن میں کچھ سوالات تھے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور آپ نے ہماری تشریح فرمائی اور ہمیں مطمئن کیا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ سوالات ہمارے صرف ذہن میں نہیں بلکہ کئی نوجوانوں کے ذہن میں ہوں گے جو اس سیشن کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور حسن العیاری کو کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، تو یقیناً یہ ان کے لیے بھی جواب ہوگا۔ اور آج ہم اس اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ کی طرح بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضری دیتے رہیں گے، اور آپ ہمارے سروں پر سہارا جو ہے وہ شفقت کا سایہ رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کی آمین عمر دراز فرمائے۔ یقیناً آمین۔ سنی علماء کے لیے، سنی قوم کے لیے آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آج ارادہ کیا کہ علامہ حسن عسکری صاحب مناظر اسلام، اور جو کہ ہماری بہت بڑی علمی شخصیت ہے اور جن کا کم از کم اس سال سے حسن العیاری کے ساتھ مختلف مواقع پہ مناظر ہوتا آ رہا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے چینل پہ جس کے عالم کے ساتھ بھی اس کی بات ہوئی تو وہ پکڑ نہیں کر سکے جو پکڑ علامہ حسن عسکری نے کی، اور جو حق ادا کیا مناظرے کا اور سنی قوم کی ترجمانی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور سنی علماء کے لیے اور جو سنی علمی حلقے ہیں، یقیناً ان کے لیے علامہ صاحب کی جو گفتگو ہے، مناظرے ہیں، اور ان کی جو کامیابی ہے وہ امید کی کرن ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ایسے علماء کرام کی قدر کریں، یقیناً ایسے لوگ پھر بہت کم ملتے ہیں۔ اور دشمن کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہو، کیونکہ آن لائن مناظر میں جب تمہاری ہمت بس ہو جاتی ہے تو کاٹ کے بھاگ جاتے ہو، تو سامنے آنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم سنی علماء کا مقابلہ یا اس کے سامنے بیٹھ کر کیسے کرو گے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ کمرے میں آدمی آج ویسے بھی سوشل میڈیا نے ایک آسانی پیدا کر دی ہے کہ کیمرہ سامنے لگا کے بیٹھو، اب کوئی آپ کو موبائل سے نکل کر آ کر کوئی تمہیں مارے گا بھی نہیں، قتل کرے گا بھی نہیں، کوئی تمہیں گربیان سے پکڑے گا بھی نہیں، تو اس لیے کیمرے کے سامنے آپ جو بات کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس لیے آج سوشل میڈیا کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے چیلنج بھی سنی علماء کو دیے جاتے ہیں، صحابہ کرام پہ تبرہ بھی کیا جاتا ہے اور کئی بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن عموماً جب ان کا سامنا ایسے ہیروں سے ہوتا ہے جیسے علامہ حسن عسکری صاحب سے ہوا، تو اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے اور اس کی کتنی صلاحیت ہے، اس کی کتنی بہادری ہے۔ اور آپ تمام حضرات نے نوٹ کیا کہ وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ جب بھی علامہ صاحب کی بات ہوئی، جب وہ پھنسا اور اس کو پتہ چلا کہ میں تو پھنس گیا ہوں، تو وہ فوراً کال کاٹ کے بھاگ گیا۔ تو آج ہم اختتام کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی آمین۔ عمر میں اللہ پاک برکت دے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔